سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ ہماری دنیاوی زندگی ایک آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد اور خاص وہ معاملے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس ذات نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بابرکت ذات ہیں، اللہ نے اس کائنات کو، یہ زندگی اور موت کے نظام کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اپنا اللہ آزما سکے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، اچھے عمل کرنے کے اعتبار سے۔ یعنی کہ ہماری آزمائش ہی ہماری اس دنیا کے اندر پہلا مردہ حالت میں ہونا، پھر زندہ ہونا، اس کے بعد پھر وہ مردہ ہو جانا، فوت ہو جانا، یہاں سے چلے جانا۔ تو یہ ایک آزمائش کا وہ تمام مراحل ہیں۔ آزمائش وہ شر اور خیر، نیکی اور برائی دونوں طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، اور ہماری ہی طرف تم نے وہ لٹائے جاؤ گے، لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی کہ شر اور خیر سے آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو بے پناہ وہ مصائب کے اندر الجھا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنی خوشحالی انسان کو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی غم کا منہ نہیں دکھاتے۔ تو ایک بندہ جو مصائب کے اندر ہے اور ایک بندہ جو خوشحالی کے اندر ہے، یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی آزمائش وہ اس کے اندر ہے۔ مصائب کی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس کو کس طرح ڈیل کرتا ہے، اس کو وہ کس طرح فیس کرتا ہے، کس طرح سامنا کرتا ہے، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ تو نہیں کرتا، یا صبر کر کے وہ اللہ کے انعام کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو خوشحالی والا معاملہ ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ خوشحال ہونے کے باوجود کیا یہ اپنے رب کو بھول تو نہیں گیا، کیا اپنے فرائض میں کوتاہی تو نہیں کر رہا، کیا اس نے وہ اپنے منصبی معاملات کو بھلا تو نہیں دیا۔ اگر ایسا ہے تو وہ امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ کسی کو بیماری دی ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے قریب نہیں لگنے دیا، اسے ہمیشہ شفا کے اندر رکھا ہوا ہے، شفا کے اندر ہی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جو بالشر والخیر کی جو عملی تعبیر ہیں۔ اسی طرح وہ فتنوں کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بلا شبہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہی شریعت کے دوسرے مقام میں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں وہاں پر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں۔ اولاد کسی کو اللہ تعالیٰ دے تو کتنی عظیم نعمت ہے، مال کسی کو دے تو اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ لیکن یہ آزمائش کیوں ہے؟ جب اولاد حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ استعمال کیا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگی جائے، اور جب وہ پیدا ہو جائے پھر اس کو پالنے کے لیے، پوسنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے غلط طریقوں کو استعمال کیا جائے، ناجائز رزق کو اس کی آمیزش کی جائے حلال کے اندر، تو یہ انسان کے لیے آزمائش ہی ہوئی نا، کہ رب کے احکام کے سامنے اس اولاد نے لا کر آپ کو کھڑا کر دیا۔ اسی طرح جو مال ہے اس کو کمانے کا طریقہ اور وہ اس کو خرچ کرنے کا طریقے، یہ اگر غلط ہو جائیں تو انسان پھر آزمائش میں پورا نہیں اتر سکے گا۔ اللہ نے انسان کو مال دیا ہے، سب سے پہلے کمائے اچھے طریقے کے ساتھ، اور پھر اسی طرح جب اس کو خرچ کرنا ہو تو شیطان کی اس کی وہ شر سے بچ کر اور دوسرے طریقوں سے بچ کر وہ انسان صحیح طریقوں میں وہ اس کو خرچ کرے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر مزید جو اللہ تعالیٰ ان آزمائش کے بارے میں بتلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک حرص ہے، شہوات کا فتنہ ہے،
اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ یہ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جو فطری طور پر، مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ کچھ چیزیں ہیں جو فطرتی طور پر انسان کے اندر ان کی محبت، ان کی شہوت جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ عورتیں ہیں، انسان کی اولاد ہے، اسی طرح عمدہ سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، سونے چاندی کے خزانے ہیں، اسی طرح انسان کی کھیتی باڑی کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی مزین کر دی گئی ہیں اس کی حرص کے لیے۔ آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سارا کچھ دنیاوی زندگی کا مال ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اس آزمائش کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت کے سامنے یا اس کے مقابلے میں نہیں آنی چاہیے، یہ اس کی جو ہے نا وہ برابری نہیں کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک سونے کی وادی ہو، یعنی کہ دو پہاڑ ہوں بڑے بڑے، ان کی درمیانی جگہ جو کافی جو ہے نا وہ لمبی چوڑی ہوتی ہے، اگر وہ پوری سونے سے بھر دی جائے گولڈ کے ساتھ اور وہ ایک ہی شخص کی ملکیت کو اس کو قرار دے دیا جائے تو وہ جو ہے نا اس بات کی یہ لالچ کرے گا، یہ تمنا رکھے گا کہ اس کے پاس اس طرح کی ایک وادی اور ہو۔ تو یعنی کہ جب انسان کے اندر یہ آزمائش ہے تو اس کو جو ہے نا وہ انسان کنٹرول کر کے اس سے بچتا ہوا اللہ تعالیٰ کے احکام پر پورا عمل کرے تو انسان پھر اس پر کامیاب ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ شبہات کے فتنے ہیں، جس طرح کہ مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین، وہاں پر ہجرت کر کے جانے والے مسلمان اور وہاں کے انصار صحابہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ مقابلے کی جو ہے نا وہ تیاری کر رہے تھے، تو اب وہ ان کے ذہنوں کے اندر شبہات کو ڈال رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کس طرح جو ہے نا وہ آپ اللہ کے مقرب ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس تو پاور نہیں ہے، آپ تو اس وقت کمزور ہیں، یا اگر اللہ آپ کے ساتھ ہوتا تو یہ دیکھیں کہ آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی، یعنی کہ یہ شبہات ڈالتے۔ آج بھی بہت سارے طریقوں کے ساتھ جو کھل کر دین کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید نہیں کر سکتا، جو کھل کر اہل اسلام اور مسلمانوں پر تنقید نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کرتا یہ ہے کہ اپنا جو ہے وہ شبہات کو پیدا کرتا ہے ذہنوں کے اندر، وہ جو ہے نا وہ لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں اور صحیح سے احکامات ہیں وہ واضح ہیں، اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اور جو ان کے دونوں کے درمیان ہیں وہ چیزیں جو ہے نا وہ متشابہات میں سے ہیں، وہ شبہات پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، اور جو اپنے آپ کو شبہات سے بچا لیتا ہے گویا کہ اپنا دین اور دنیا اور آخرت کو وہ بچا لیتا ہے، اور جو شبہات میں جب ڈل جاتے ہیں، شبہات کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایک شبہات کا یہ فتنہ ہے، لوگوں کے درمیان شبہات کو پیدا کرنا، لوگوں کے درمیان اضطراب کو پیدا کرنا، ان کی جو ہے نا وہ پختگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اس کی ایک قسم فتنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ بد امنی اور اسی طرح جو ہے نا وہ آپس میں نا اتفاقی، یہ جو ہے نا وہ پروان چڑھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ زمانہ اور حالات متقارب ہو جائیں گے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جو چیز، جو معاملہ اس کو بگڑنے میں، فساد پھیلنے میں اگر لگتے تھے 1 سال یا 1 مہینہ، تو اس کو پھیلنے میں کچھ دن کا لمحہ یا 1 دن لگے گا۔ تو آج بالکل ہی وہ حالات ہیں کہ آج جو ہے نا وہ ایسا دور ہے کہ کوئی بھی فتنہ پھیلنا ہو، کوئی بھی بات خرابی کرنی ہو، آپس میں تعلقات کی خرابی ہو، یا جس طرح بھی کوئی معاملات خراب ہوں، تو اس کے اندر بالکل ہی کوئی معمولی چیز یا معمولی عرصہ لگتا ہے اور وہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ فتنے ہیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں جن سے انسان کا بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہاں پر ہمارے میڈیا کا یا سوشل میڈیا کا دیکھیں کہ اس کا غلط استعمال انسان کے لیے اس وقت فتنے کا باعث ہے،
کہ اب یہ چیز دیکھیں کہ کوئی بندہ بھی کہیں پر بھی بیٹھ کر کوئی بھی بات کر دے، کچھ لوگ ہیں اس کی بنا تحقیق کر کے اس کے جو ہے نا وہ معاملات اس کے پیچھے چل کر خراب کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج لوگ وہاں پر بیٹھ کر کہیں سے بھی بیٹھ کر جن کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ریفرنس نہیں ہے، تو وہ دین پر تنقید کرتے ہیں اور کھلے عام تنقید کرتے ہیں، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا، کوئی ثبوت، کوئی جو ہے نا وہ علمی لیول ہوتا تھا۔ آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کتنی جو ہے نا وہ بڑی بات ہے۔ اب یہ دیکھیں شاعر اسلام ہے، جیسا کہ نکاح ہے، جیسا کہ حج ہے، جیسا کہ روزہ ہے، اور اسی طرح کے جو اسلام کے شاعر ہیں، تو اس کے اندر جو دیکھیں نا لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں بیٹھ کر، اپنی جو ہے نا وہ من مانیاں سوشل جو ہے نا وہ میڈیا کی ایسے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہیں مختلف جو ہیں، ہم سب جو ہے نا اس کے بارے میں جانتے ہیں، یا الیکٹرانک میڈیا یا کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ یہ جو سماجی رابطے کی ساری چیزیں ہیں، ان پر بیٹھ کر یا ان کے ذریعے لوگ ایسی جو ہے نا وہ سازشیں پھیلاتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، دعوت و دین کا، یہ جو ہے نا وہ اسلام کو پھیلانے کا اس ذریعے کے ساتھ، یہ ایک اچھا جو ہے نا وہ پہلو ہے۔ اسی طرح اس کا ایک برا پہلو بھی ہے، کچھ لوگ اپنا جو ہے نا وہ ایسا اپنا بیانیہ پیش کرتے ہیں جس سے لوگ متنفر ہوں، اور جس سے لوگ جس کو سن کر اپنی رائے کو تبدیل کریں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ان کے پیچھے لگ کر اسلام کے مخالف ہو جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے بہت پہلے ہی ایسی کچھ چیزوں کے بارے میں بیان فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس کے اشارے اور کچھ جگہوں پر بعض سیدھی سادھی اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں۔ سورہ انفال کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم ڈرو اس فتنے سے کہ جو صرف خاص طور پر ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید پکڑ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ تم اس غمام میں نہ رہنا کہ تم عبادتیں کرتے ہو اور تم الگ بیٹھ کر اپنے جو ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر نیکی کام کرتے ہو، تو اگر فتنے کو تم روک نہیں سکتے، ایسا ماحول پیدا نہیں کر سکتے کہ جس سے فتنہ باز رہے، یعنی کہ کوئی بھی آزمائش ہے جب انسان اس کی تیاری نہیں کرتا تو وہ ایک فتنے کی صورت اختیار کر دیتا ہے اور وہ پھیل جاتا ہے، پوری امت کا جو ہے نا اس کے اندر خسارہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی تیاری نہیں کریں گے تو خاص طور پر وہ یہ نہیں کہ جب فتنہ آئے گا تو جو گناہ گار ہیں یا ظالم ہیں صرف ان کو اپنی لپیٹ میں رہے گا، پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض الدنیا او کما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، نیک عمل کرنے ہیں، اور جو ہے نا وہ اپنے اندر بہتری لے کے آنی ہے، تو کل کی بجائے آج لے کر آئیں، اس سے پہلے کہ فتنے تمہیں کالی رات کی طرح اپنی لپیٹ کے اندر لے لیں۔ تو اس کے اندر حالت کیا ہوگی کہ صبح کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا اور شام کے وقت وہ کافر ہوا ہوگا، اور شام کے وقت ایک بندہ مومن ہوگا اور صبح کے وقت وہ کافر ہوا ہوگا۔ لوگ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو چند جو ہے نا وہ سکوں کی خاطر بیچ دیا کریں گے۔ تو یعنی کہ یہ حالات ہیں۔ آج دیکھیں کہ لوگ مال کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت لوگوں پر آئے گا کہ لوگ یہ اندازہ لگانا چھوڑ دیں گے کہ وہ مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں کہ حرام طریقے سے، یعنی کہ وہ پھر مال کمائیں گے، صرف وہ یہ تمیز بھول جائیں گے، تو یہ مال ان کو جو ہے نا وہ بربادی کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں منع رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آج وہ دیکھیں کہ آپ غور کیجئے، کوئی بھی فحاشی پر مبنی چیز ہے، جیسے کہ موسیقی ہے، کوئی بھی بے حیائی کا کام ہے، ہم لوگ اگر اس کو نہیں بھی کرتے پھر بھی ہم کسی نہ کسی طرح اس کی لپیٹ کے اندر ہے۔ جیسا کہ کوئی موسیقی ہے، آج کل اس کا کتنا عروج ہے، پہلے وقت کو اندر ہوتا تھا کہ لوگ چار دیواری کے اندر کہیں الگ تھلگ بیٹھ کر اس کا اہتمام کرتے تھے۔ آج تو چوکوں چوراہوں کے اندر کوئی رکشہ ہو، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی جو ہے نا وہ دکان ہو، کوئی بھی کسی طرح کا ماحول ہو، اس کے اندر اس کا لازمی حصہ موسیقی بن چکا ہے۔
تو اب کوئی بندہ نہیں بھی اس کو جو ہے نا وہ ذاتی طور پر سنتا یا اس کے قریب نہیں بھی جاتا، پھر بھی اس کے کانوں میں اس کی آوازیں، اس کی گونج پڑتی رہتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ ہم نے اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ ہم بہترین امت ہیں، ہم نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو کس وجہ سے؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر ہم یہ کام ہی نہ کریں تو ہم پھر اس ٹائٹل کو لینے کا کس طرح مجاز اور اہل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو ہے نا وہ اگر ہم لباس کی اس عریانی کی طرف جائیں کہ اگر ہم نے اپنی عورتوں پر، اپنے گھر والوں پر تربیت کر کے ان کو اچھے لباس کی طرف ان کو مائل نہیں کیا، تو برا لباس تو وہ جو ہے نا ہمارے اغیار جو ہیں، ہمارے جو مقابل لوگ ہیں، انہوں نے تو مارکیٹ میں اس کو پھیلا دیا ہے، پھر اس کی جو ہے نا وہ تشہیر کی ہے، ان کے ساتھ اپنے لوگ ملا کر جو ہے نا وہ اس چیز کو عام کر دیا ہے۔ آج ہمارے ہی گھر میں رہنے والے لوگ، ہمارے ہی ارد گرد کے لوگ جو ہے نا وہ اس عریانی پر مبنی لباس اور اپنے جو ہے نا وہ طور و اطوار اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ فتنے ہیں جس نے ہمیں اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، ہر انسان کے دل میں یا اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اب اس سے کیسے بچا جائے، ایک مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اہل اسلام کا کیا جو ہے نا وہ اس وقت معاملہ ہونا چاہیے جب کہ فتنے ہم اپنی لپیٹ میں لے چکے ہوں۔ تو اس بارے میں شریعت ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان فتنوں سے محفوظ رہنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ بتلایا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اللہ سے دعا مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم جو فتنے ظاہر ہو چکے ہیں اور جو نہیں ظاہر ہوئے، دونوں کے متعلق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ جو فتنے ظاہر ہیں اور جو باطن چھپے ہوئے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلایا ہے کہ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد کیا کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، کہ اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں نیک کاموں کا، برے کاموں کو چھوڑنے کا، اور جو حقدار ہیں ان سے، مساکین سے محبت کرنے کا۔ اور اے اللہ جب تو اپنے بندوں میں فتنے کو لانا چاہے، پھیلانا چاہے، اس سے پہلے جو ہے نا مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اس میں نہ گھیرنا، کیونکہ جان چلی جائے یہ کم بات ہے، یہ بڑی بات ہے کہ بندے کا ایمان چلا جائے اور وہ اللہ کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے اور اللہ کی ذات کے سامنے مقابلے کے طور پر کھڑا ہو جائے، یہ زیادہ بری بات ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں اور ہمیں ہر چیز جنت کا رستہ دکھلانے والے۔ آپ ہر نماز کی جو ہے نا اس کی آخری تشہد کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دیکھیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے فتنوں سے، آزمائش سے اور جہنم کے جو ہے نا وہ عذاب سے پناہ مانگنے کے بعد مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہے، اور آپ یہ مسلسل دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں اس فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، یعنی کہ خود نبی علیہ السلام یہ ہمیں سکھلا رہے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنا چاہتا ہے تو ایسی دعا مانگے کہ جیسا کوئی بندہ ڈوب رہا ہے اور وہ ڈوبتا ہوا بندہ اپنی زندگی بچانے کے لیے جو ہے نا وہ مناجات اور پکاریں لگاتا ہے، ایسی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے نمبر کی جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے ساتھ ایک تمسک پیدا کریں، کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن مجید، احادیث رسول کے ساتھ تمسک پیدا کریں، اپنا لگاؤ پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والا قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت، اس کا نور اور کتاب، واضح روشن کتاب آ چکی ہے تمہاری طرف، یعنی کہ تمہارے مسائل حل کرنے کے لیے۔ کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو دین کے طرف انسان رجوع کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو۔
آج کل اللہ اور اس کے رسول کیسے ان کی طرف لٹائیں گے؟ اس طرح لٹائیں گے کہ ہم قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل دیکھیں، ہم احادیث نبویہ کے اندر اس کا حل دیکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اس بات کی تلقین کی ہے۔ آپ نے ہمیں وصیت کیا کی ہے اپنے وصال کے قریب؟ کیا وصیت کی ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم اسے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ ایک جو ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کتاب اللہ کی تشریح ہے، جو اسی طرح جو ہے نا وہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ چیز دیکھیں کہ یہ کتنی جو ہے نا وہ اہم چیزیں ہیں، ہمیں اس کے ساتھ تمسک رکھنا ہے، اپنے معاملات اس کی طرف لٹانے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کا طرز عمل کتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے، اور اسی طرح جو میرے صحابہ جس پر اکٹھے ہو جائیں اتفاق کرنے، وہ چیز بھی تمہارے لیے لازم ہے اور تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ اسی طرح اس سے بچاؤ کے اور مسلمانوں کا طرز عمل ان حالات کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، توحید کو اپنائیں، اپنے جو ہے نا وہ قدموں کو جما کر رکھیں۔ قدموں کو کیسے جمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کہ کوئی بھی انسان پر آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا دل مضبوط کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو اللہ پر ایمان رکھ کر اس آزمائش سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ان کا نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں اس آزمائش سے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا، اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پر جانا، دل کے اندر اللہ پر بھروسے کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ رکھنا، تو یہ ہمیں فتنے اس طرح نہیں بچا سکتے۔ مسلمان اللہ کے جو ہے نا وہ مزید اللہ کے اوپر بھروسے کو کامل مضبوط بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان یہ نفع مند علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ جو ہے نا ان فتنوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ فتنہ ہے اور اس کا تدارک ہم نے اس طرح کرنا ہے، یہ فتنہ ہے اس سے ہم نے اس طرح بچنا ہے۔ ہمارے اصحاب، ہمارے اسلاف، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اس سے اس طرح جو ہے نا وہ محفوظ رکھتے تھے، یہ دعائیں پڑھتے تھے، یہ اذکار کرتے تھے، یہ عمل کرتے تھے، ان اعمال کے ذریعے جو ہے نا وہ محفوظ رہتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار ہمیں دینی علم بتائے گا، اور ہمیں یہ بھی دینی علم بتائے گا کہ ہم نے آج کل جو اس میڈیا کے دور میں، اس پرفتن دور میں جتنے بھی فتنے دین کے مخالف پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا، کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ بندہ دین کے مخالف بات کر۔ جب ہم خود علم حاصل کریں گے، لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں دین سے وابستہ لوگوں کے اوپر کہ ہمیں یہ حق بات نہیں بتاتے، تو ہم خود کوشش کریں کہ ہم پتہ کروائیں کہ حق بات کون سی ہے، تحقیق کریں نا، کہ جیسے لوگوں نے تحقیق کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سوال و جواب کیے، نشانیاں مانگی، کراس کویشچن کیے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے نا وہ اس علم کے ذریعے اپنی جو ہے نا وہ تصدیق کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا وہ انسان دینی علم کے ساتھ اپنی اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر رجحان اس کو مزید جو ہے نا وہ بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکلات کے اندر، ان فتنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا وہ اس طرح ہے جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، اللہ کے رستے پر ہجرت کی ہے، حکم نبوی پر میری طرف ہجرت کی ہے۔ اور عبادت مزید انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر اپنے دل کو لگائے تو انسان بے حد جو ہے نا وہ بہت حد تک فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح انسان ان فتنوں سے بچنے کے لیے انسان اور بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت مسلمان، ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، نیکیوں کے اوپر جو ہے نا وہ استقامت اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمیز پیدا کر دے گا، امتیاز کر دے گا، یعنی کہ تمہیں دنیا والوں سے الگ حیثیت دے دے گا، اور الگ رتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے، کہ تمہاری الگ سے ایک حیثیت ہوگی کہ جس حیثیت کے اوپر جو ہے نا وہ تم بہترین زندگی گزار سکتے ہو۔
اسی طرح انسان جو ہے نا وہ ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے آپ کو آپس میں جوڑے رکھیں، یعنی کہ معمولی چیزوں پر جھگڑا نہ کریں، تفرقہ نہ پیدا کریں، مل کر اتفاق کے ساتھ جو ہے نا وہ انسان ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کافر جو ہے نا وہ کبھی بھی بحیثیت امت ہمیں نہیں توڑ سکتے۔ وہ کس طرح توڑیں گے؟ تفرقہ بازی کرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں توڑیں گے۔ جو جزیات ہیں، جو ہے نا وہ مختلف چیزیں ہیں، ان کے ذریعے جو ہے نا وہ انسان آپس میں اختلاف نہ رکھے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ صبر کا دامن انسان کو تھامنا چاہیے۔ ہمیں سب کو جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں صبر کا دامن تھام لینا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام نے خود بھی اس کی بڑی تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ اور تقوی اختیار کرنے کے ساتھ، یہ دور فتن کے اندر جو ہے نا وہ اہل اسلام کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے، ان فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری چیزیں یہ اپناتے ہیں جو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا، عبادت میں دل لگانا، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا کتاب و سنت سے تمسک رکھنا، دینی علم کو حاصل کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں، یہ سارے وہ جو ہے نا وہ طور اور طریقے ہیں جو اہل اسلام کو اپنانے چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے بھی ان فتنوں کا مقابلہ انہی جو ہے نا وہ چیزوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کا جو ہے نا وہ ادراک جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔